بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین وقال تبارک وتعالی ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ ناظرین کرام، جن جادو نظر بد، آج سے ہم لوگ اس موضوع کے نئے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ ہے جادو، جسے میجک کہتے ہیں، یا دنیا میں جس کی مختلف شکلیں رائج ہیں، اور عربی زبان میں جس کو السحر کہتے ہیں، اور کرنے والے کو الساحر کہتے ہیں، جادوگر۔ جادو اور جادوگر یہ کیا چیز ہے؟ اس سلسلے میں میں ابتداءً کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کی حقیقت کی طرف آگے بڑھیں گے۔ عربی زبان میں اس کو سحر کہتے ہیں، اور سحر کا معنی ہوتا ہے، اہل لغت نے اس کے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، کسی چیز کو مائل کر دینا، پھیر دینا، اس کو بھی سحر کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں سحر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کا سبب جو ہے پوشیدہ ہو جائے، یعنی ایسی کوئی بات جو سمجھ میں نہ آتی ہو، ابتداءً اس کا اثر نہ دکھائی دیتا ہو کہ کہاں سے وہ چیز انجام پائی، وہ کس سبب سے انجام پائی، اس چیز کو سحر کہتے ہیں لغت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ دو آدمی آئے اور انہوں نے تقریر کی، اور اتنی زبردست تقریر کی کہ سارے لوگ متاثر ہو گئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک بیان یعنی وعظ میں بھی جو ہے ایک جادو ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تاثیر تھی، ایک خطبہ، ایک تقریر جو لوگوں پہ اپنا اثر ڈالتا ہے، تو اثر کیسے مرتب ہوتا ہے، لوگوں کے دل کیسے اس خطیب کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اس کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر سے تعبیر کیا۔ یہ ہے لغت میں، زبان کا اپنا جو اصلی معنی ہے اس میں سحر کا معنی و مطلب، لیکن شریعت میں جسے سحر کہا گیا ہے یہ کیا ہے؟ جادو کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں کہ جادو تین طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک قسم جس کو ہم ہاتھ کی تیزی یا یوں کہیے کہ جو ہے مہارت، انسانی کمال کہتے ہیں۔ آدمی ایسا کرتا ہے کہ دنیا تعجب میں پڑ جاتی ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا۔ دنیا جسے آج میجک کہتی ہے، بہت سارے لائیو شوز کی بات ہو یا پھر جو ہے کوئی ریکارڈڈ شو ہو، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے کمالات دکھاتے ہیں، مختلف قسم کے کمالات، اور ایسے کمالات جسے میجک کے نام پہ دکھاتے ہیں جن کا سبب نظر نہیں آتا بظاہر، لیکن حقیقت میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے اس کی، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ بس ایک کمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدھ مثال آپ کے سامنے دوں اس قسم کو سمجھانے کے لیے، ہوتا کیا ہے، اس میں کچھ بدلتا نہیں، بس ایسی تیزی کے ساتھ یہ کام انجام دیا جاتا ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ بدل گیا۔ مثال کے طور پہ ایک میجک دکھانے والا کیا کرتا ہے، آپ کے سامنے ایک پنجرا لاتا ہے، پنجرا لا کر نیچے سے پردہ اٹھا کر دکھاتا ہے، اور اس میں کچھ نہیں ہوتا، کتے کو اندر داخل کرتا ہے، پردہ چھوڑ دیتا ہے، پھر ایک دو سیکنڈ یا تو کچھ بولنے کچھ کرنے میں آپ کو جو ہے مشغول رکھتا ہے، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اوپر سے پھر وہ پردہ کھول دیتا ہے، تو پردہ کے گرنے کے ساتھ جو پنجرا ہوتا ہے اس پنجرے میں مثال کے طور پہ کتے کے بجائے جو کوئی لڑکی نظر آتی۔ اب وہ تاثر کیا دینا چاہتا ہے، گویا اس نے، یہ میجک کی ایک شکل ہوتی، اس میں ہوتا کیا ہے، نہ عملاً کتا خاتون بنتا ہے نہ خاتون کتا ہوتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ جو 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کا جو درمیانی وقفہ لیتا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کتا وہاں سے غائب کر دیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ اسٹیج کے نیچے سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے، فوراً نیچے سے خاتون کو اوپر لا لیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے کمالات چھوٹے اور بڑے، بچپن میں بچے جو ہے کھیلتے ہوئے کہا کرتے ہیں، 2 انگلیاں اپنی جما کر کہتے ہیں دیکھو دائیں طرف کی انگلی چھوٹی ہے، بائیں طرف کی بڑی ہے، اب میں ایسا کروں گا کہ یہ انگلی جو ہے دائیں طرف کی انگلی بڑی ہو جائے گی، بائیں طرف کی چھوٹی ہو جائے گی، پھر ہاتھ خوب گھمائے گا، اور گھمانے کے دوران ایک انگلی ہٹا کر یہ انگلی لے آئے گا، اور بچہ اس کے بعد جو ہے مطلب دکھائے گا دیکھو دائیں طرف کی انگلی بڑی ہو گئی، بائیں طرف کی انگلی چھوٹی ہو گئی۔ یہ سب جو ہے بہت چھوٹی چیزیں، تو پیمانہ چھوٹا ہو یا بہت بڑا ہو، کوئی اتنی مہارت حاصل کر لیتا ہے کہ دنیا بسا اوقات سمجھ نہیں پاتی کہ یہ کیسے انجام دیا، لیکن اس کی کل حقیقت ہوتی یہ ہے کہ بس ایک انسانی کمال ہے، اس کی مہارت ہے،
اس کی کہیے کہ جو ہے عیاری اور مکاری ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ کسی چیز کو بدلا ہوا دکھا سکتا ہے. یہ جادو کی پہلی قسم. اور یہ حقیقت میں ہم نے جیسے کہا کہ اس کو سحر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا سبب جو ہے نہیں سمجھ میں آتا, یہ چیز اپنی حقیقت بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ جادو کی پہلی قسم. جادو کی دوسری قسم ہے جس کو تخیل کہتے ہیں, یا جس کو کہیے شعبدہ بازی کہیے, یا ہماری عام بول چال کی زبان میں نظر بند کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آدمی کچھ منتر پڑھ کر کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے کہ اس کا اثر فی نفسی ہی جو چیز ہوتی ہے اس پر نہیں ہوتا. وہ چیز جیسی کی ویسی باقی رہتی ہے, وہ چیز جیسی کی ویسی باقی رہتی ہے, وہ نہیں بدلتی, لیکن دیکھنے والوں کی نظروں میں وہ چیز بدل جاتی ہے. اس کو نظر بند کہتے ہیں. اور بہت سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے, نقل کی ہے, کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے, جو مقابلے کے لیے آئے تھے, ان جادوگروں نے جادو کی اسی قسم کو استعمال کیا تھا. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے جو وہاں حاضرین تھے, ان لوگوں کے سامنے بظاہر ایسے خیال ہو رہا تھا ان کو, جو رسیاں انہوں نے پھینکی تھی یہ سانپ بن کر دوڑ رہی. اس میں چیز نہیں بدلتی. یہ جو نظر بند کا معاملہ ہوتا ہے اس میں چیز کو نہیں بدلا جاتا, بلکہ لوگوں کی نظر کو بدل دینے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ حق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. کیوں دیا ہوا ہے؟ یہ چیز آگے آئے گی, لیکن صرف ہم ابھی قسموں کو پہچان رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے, کیوں ممکن ہے کیوں نہیں ہے, اس مسئلے پر ہم آگے گفتگو کریں گے. یہ جادو کی دوسری قسم ہوئی جس کو ہم نظر بند کہتے ہیں. جادو کی تیسری قسم ہے. یہ تیسری قسم یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو بدلنے کی کوشش کرنا, یعنی عملاً بدلنا. کیسے بدلنا؟ مثال کے طور پہ ایک انسان کی طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے, اس کو بیمار کر دینا. مثال کے طور پہ ایک انسان کے حالات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں, مزاج بہت پرسکون آدمی, بہت اچھا آدمی, بہت ملنسار آدمی, اس کو چڑچڑا بنا دینا. یعنی انسان کے جسم پر ایسا اثر مرتب کرنا کہ اس کے اندر تبدیلی آ جائے. جادو کی یہ جو قسم ہے, یہ جادو کی کہیے کہ سب سے بڑی قسم ہے اور سب سے اہم قسم ہے. اور یہ جو تیسری قسم ہے اس کا تذکرہ آیا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر, کئی مقامات پر آیا ہے, اور یہ برحق ہے, اس کا ہونا ممکن ہے. یعنی انسان کے مزاج میں تبدیلی آ جائے, انسان کے انداز میں تبدیلی آ جائے. یہ انسان کے اوپر طبیعت ایسی خراب ہو, مثال کے طور پہ کام کرنے والا ہاتھ کام کرنے سے عاجز ہو جائے, کسی آدمی کی کمر ایسی بیٹھ جائے کہ پھر کبھی وہ اٹھ کر چل نہ سکے, یہ اسی قسم کی دوسری چیزیں, یہ ساری چیزیں جادو کے ذریعے انجام دی جاتی ہیں, اور دیا جانا اس کا ممکن ہے. اب اس سلسلے کو میں سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ کیسے یہ چیز پوری ہوتی, کیسے یہ چیز انجام پاتی ہے. اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ اس قسم کا جادو کرنے والے کئی طریقے استعمال کرتے ہیں. ایک تو کچھ دوائیاں استعمال کرتے ہیں, کچھ ایسی جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں جن کی تاثیر نقصان دہ ہے. جن جڑی بوٹیوں کی تاثیر نقصان دہ ہے اور کسی انسان کو وہ کھلائی جائیں, اس کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور بہت سے ہمارے اپنے مشاہدین شاید اپنے معاشرے میں یہ واقعات جانتے ہوگے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کھلا پلا دیا جاتا ہے, اس کے نتیجے میں آدمی کا دماغ اور اس کا مزاج کام پر سے ہٹ جاتا ہے, کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا. پھر اس کے بعد علاج کرنے والے جو احباب ہیں, جو غلط طریقوں سے بچ کر بھی کرتے ہیں, تو ان کے پاس بکری کے دودھ وغیرہ میں کچھ اور جڑی بوٹیاں وغیرہ ملا کر کھلاتے ہیں, خاص قسم کی پتی وغیرہ کو ملا کر کھلاتے ہیں, تو وہ نکل باہر آتی ہے چیز, کسی جو ہے مطلب کالے کلوٹے, کسی پتھر کے کلبے یا کسی اور شکل میں. یہ تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے. تو اہل علم نے کہا کہ مزاج پر اثر انداز ہونا, انسان کے مزاج کو بدل دینا, ایسا جادو ہونا ممکن ہے کہ نہیں ہے, اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن ہے, عملاً ہے, اور شریعت نے اس کو ثابت کیا ہے. اس میں سے ایک طریقہ تو یہ مزاج کو بدلنے کے لیے جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا طریقہ, یہ دعویٰ کرنے والے جادوگر ہیں, جادوگروں کا یہ دعویٰ ہے, اور جہاں تک ہماری اپنی معلومات ہیں شریعت اسلامیہ نے اس کو ثابت نہیں کیا ہے, وہ یہ کہ جادوگروں کا ماننا یہ ہے کہ وہ ستاروں کو استعمال کر کے انسان کے مزاج میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اور تیسرا طریقہ جو کتاب و سنت میں جس کا ثبوت ملتا ہے, جو واضح طور پہ بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ انسان کے اندر جنوں کی مدد سے تبدیلی لائی جاتی ہے. جادو کی یہ تیسری قسم. میں اس تیسری قسم پر رک کر آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ حقیقت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں, لیکن فی الوقت جو بات ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے وہ یہ
کہ جادو جسے کہا جاتا ہے، جسے جادو کہا جاتا ہے، وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی قسم، کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ بعض جادو ایسے ہوں گے جس میں صرف انسانی کمال ہے، جسے میجک کے نام پہ دنیا میں دکھایا جاتا ہے، صرف ایک کمال ہے، ایک رفتار کا کمال ہے، ایک تیزی کا کمال، ایک مہارت کی بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ نظر بند ہو، یعنی آدمی کی نظر میں تبدیلی لائی جائے، دکھائی دینے میں وہ چیز ویسی دکھائی دے حالانکہ حقیقت میں وہ چیز تبدیل نہ ہو۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے حقیقت میں انسان پر اثر انداز ہونا، حقیقت میں اس کے مزاج پر اثر انداز ہونا، چاہے جڑی بوٹیوں کے ذریعے یا جادوگروں کے دعوے کے مطابق ستاروں کے ذریعے یا اسلامی شریعت کے مطابق جنوں کی مدد سے انسان کے مزاج کو بدل دینا، یہ جادو کی تیسری قسم ہے۔ ہم انشاءاللہ جادو کے اس مسئلے کو مزید وضاحت کے ساتھ بریک لینے کے بعد ہم لوگ سمجھیں گے۔ ابھی وقت ہے ایک بریک کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹ رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے جادو کیا ہے اور جادو کس طرح ہوتا ہے اس کی کچھ باتیں ہم نے نظریاتی طور پہ سمجھی، لیکن حقیقت میں ہوتا کیسے ہے، اس سلسلے میں معاملہ کیسے انجام تک پہنچتا ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں اس مسئلے کو ہم لوگ سمجھیں گے۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نقل فرمائی کہ قیامت کے دن کل اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں کو اور انسانوں کو دونوں کو اکٹھا کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کرو اس دن جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے۔ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں کو خوب گمراہ کیا، بہت زیادہ تم لوگوں نے ان کا استغلال کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور جو جنوں کے دوست ہوں گے انسانوں میں سے وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، وہ ہم سے فائدہ اٹھایا۔ کیا فائدہ اٹھائے؟ مفسرین کرام نے اس سلسلے میں یہ بات نقل کی ہے، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بات نقل کی ہے کہ انسانوں کا جن سے فائدہ اٹھانا یا جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا کیا تھا، تو جن انسان سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے کہ انسانوں سے یہ طلب کیا کرتے تھے کہ کچھ ایسے کام وہ کیا کریں جن کا مطالبہ جن کرتے ہیں۔ اور جن کیا چاہتے ہیں؟ جن کبھی اپنی بڑائی چاہتے ہیں کہ کہیں جن سب سے بڑا ہے، جو ان کے بڑے بڑے جو جن ہیں ان کی عزت افزائی کی جائے، اور کبھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ جب ان دونوں میں سے کوئی بھی کام کر لیتے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات ہو یا جنوں کی تعظیم اور تکریم کی بات ہو، اس کے بدلے میں انسانوں کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور یہی مدد جو جنوں کی طرف سے ملتی ہے یہ انسانوں کا فائدہ اٹھانا ہے۔ ناظرین کرام، جادوگر جو کرتے ہیں، اور جادو سے مراد ہم خاص طور پہ یہ جو تیسری قسم کا جادو ہم نے ذکر کیا تھا جس میں انسانی مزاج میں، انسانی حالات پہ اثر انداز ہونے کی جو بات کہی گئی ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جن ان کے معاون بن جاتے ہیں اور ان کی مدد سے وہ بہت ساری چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ وہ جادو کو کیسے انجام تک پہنچاتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کروں۔ بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ جادو، اور خاص طور پہ اس قسم کا جادو، جن کی مدد کے بغیر انجام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا جب تک جن کی مدد ان کے ساتھ نہ آئے۔ اس میں جادوگر ہوتا، دنیا اسے جادوگر کی قوت سمجھتی ہے، دنیا اسے جادوگر کا کمال سمجھتی ہے، دنیا اسے جادوگر کی غیر معمولی صلاحیتیں سمجھتی ہے۔ اس میں کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بہت حقیر ہے، یہ بہت کمزور ہیں، حقیقت میں ان کی قوت کچھ نہیں ہے۔ یہ اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے شریر جنوں سے مدد لے کر اپنا کچھ بھلا چاہتے ہیں۔ کیا فائدہ ان کو ملتا ہے؟ ان کو فائدہ ملتا ہے دنیا سے دولت لینا، دنیا والوں سے پیسہ لینا، یہی ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے۔ یا پھر خود ان کا اپنا نفس بگاڑ کا شکار ہو چکا ہو تو اپنی سرکشی اور اپنے سرکش مزاج کی تسکین کرنا، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ یا تو اس کے ذریعے دنیا کمانا چاہتے ہیں، یا پھر اس کے ذریعے دنیا کے اندر شہرت اور نام چاہتے ہیں کہ دنیا ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے اور ان سے ڈرے۔ اسی قسم کے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، اس کی خاطر وہ اپنے دین کو قربان کرتے ہیں، اپنے دین کو لٹاتے ہیں۔ اس سلسلے میں محققین نے جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور بالخصوص وہ ناظرین، وہ حضرات و خواتین جنہوں نے کبھی ماضی میں جادو یا جادو کے کسی معاملے سے تعلق رکھا ہو، وہ حضرات بھی بغور سنے
کہ شاید ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے جرم میں شامل ہوئے تھے، کتنا بڑا معاملہ انہوں نے اپنایا تھا۔ دشمنی نبھانے کے لیے بہت سارے لوگوں کے پاس یہ عجیب معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً کسی عامل کے پاس دوڑتے ہیں، کسی جادوگر کے پاس دوڑتے ہیں، کسی پنڈت کے پاس دوڑتے ہیں، اور وہاں سے کوئی جو ہے عمل کروا کے لاتے ہیں فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، اور سمجھتے ہیں کچھ نہیں، ہم تو کچھ روپیہ دے رہے ہیں۔ آپ روپیہ نہیں دے رہے ہیں، آپ کا روپیہ کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ اس سے بڑھ کر اپنے دین و ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ جادو کیسے انجام پاتا ہے؟ اس سلسلے میں محققین نے بعض مثالیں لکھی ہیں کہ جادو جن کی مدد سے انجام پاتا ہے، اور جن جادوگر کی مدد کب کرتے ہیں؟ جب جادوگر ان کی اطاعت کرے۔ کن چیزوں میں اطاعت کرے؟ محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ اکثر جادوگر سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جادوگر شریعت کی مخالفتیں مختلف طریقوں سے کرے۔ ایک طریقہ یہ جیسے ہفتوں نہائے نہیں، گندگی میں رہے۔ آپ دیکھیں بہت سے جادوگر آپ کو ایسے ملیں گے جن کی ظاہری شکل و صورت بدبودار ہوگی، شاید کوئی آدمی ان کے قریب جانا پسند نہیں کرے گا، انتہائی بدبودار، ان کے رہنے کی جگہ گندگیوں سے بھری ہوئی۔ ایسے بہت سے جادوگر ہوتے ہیں یہ جنوں کا مطالبے پہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جادوگر، محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ جادوگر کیسے اس کو اپنے انجام تک پہنچاتے ہیں؟ اس کو انجام تک پہنچانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی توہین کرتے ہیں۔ ایک جادوگر کے حالات، ایک جادوگر کا واقعہ خود ہمارے اپنے علم میں ہے۔ اس جادوگر کا یہ معاملہ لوگوں کی نظروں میں آیا، جب وہ جادوگر انتقال کر گیا، اس کے بعد نعوذ باللہ اس کے گھر کی کسی معاملے کی تلاشی لیتے یا کچھ کرتے ہوئے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ جادوگر جس کرسی پہ بیٹھا کرتا تھا، نعوذ باللہ اس کرسی میں گدے کے نیچے مصحف یعنی قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ جادوگر ایسے ہی جادوگر نہیں بنتے، جن آسانی سے مدد نہیں کرتے، اس درجے کے کفر کا کام ان سے کرواتے ہیں۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ جادوگر کیسے جادو کرتے ہیں، بسا اوقات ایک کام اور کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں گندے خون سے نعوذ باللہ لکھی جاتی ہیں، گندے خون سے لکھی جاتی ہیں قرآن کی توہین کے لیے، قرآن کی تدلیل کے لیے، نعوذ باللہ۔ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ سب کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ جن چاہتے ہیں ان سے یہی ایک طریقہ یہ کہ قرآن آیتوں کو اس طریقے سے جو ہے لکھا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہی لکھا جاتا ہے، آیتیں ہی لکھی جاتی ہیں اور اچھی پاک چیزوں سے لکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیتوں کو الٹا لکھتے ہیں۔ جادوگر کیسے کیسے کام جادو کی خاطر انجام دیتے ہیں، اس سلسلے میں محققین نے اور بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ جیسے بعض محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ جادوگر سے یہ مطالبہ جن کرتے ہیں، جن یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ہمارے اپنے جو بڑے جو ہیں، جیسے کوئی جنوں میں سے بڑا سردار ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، جو اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کا نام لے کر اس سے مدد طلب کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ تم اس سے مدد طلب کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو مدد طلب کرنی ہے اس کے بجائے فلاں جن سے تم مدد کرو، تم اسے مدد کے لیے پکارو گے تبھی وہ آئے گا۔ اس طرح اس سے شرک کرواتے ہیں، اس سے جو ہے کفر کرواتے ہیں۔ بسا اوقات ان سے مطالبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کروانے والے کام، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہے، تم انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہوتے ہیں، ان ناموں کو پاکیزہ ہونے کے باوجود اس کو کسی گندگی سے لکھا جاتا ہے، یا نعوذ باللہ اس کو لے جا کر کہیں دفنا دیا جاتا ہے، یا اسی قسم کے کچھ اور حرکتیں کر کے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ جادوگر سے اس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کی مخالفتیں کرے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی وہ بھی ہے، بسا اوقات جادوگر سے یہ مطالبہ ہوتا ہے جنوں کا کہ تم فلاں قسم کے جانور کو لاؤ اور لا کر جو ہے ذبح کرو۔ کس کے نام پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر نہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو۔ شرک کروایا جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ معاملہ صرف جانوروں تک نہیں رکا کرتا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ اگر میڈیا پر آپ کی نظر ہے، آپ دنیا دیکھتے ہیں، کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ بلی چڑھائی جاتی ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی کوئی مصیبت دور کرنی ہے یا ان کو کوئی کاروبار میں ترقی کرنا ہے۔ جادوگر مطالبہ کرتا ہے کہ ایک بچے کی بلی چڑھائیں گے، آپ کی پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی۔ یہ جن ہوتے ہیں
جو اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جادوگر سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ تم جاؤ اور قبرستان میں بیٹھو اور قبرستان میں اس قسم کے معاملات کو انجام دو. کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر فلاں قبر کے پاس اس قسم کی کوئی حرکت انجام دو جو شرک کی قبیل سے ہو، تبھی ہم تمہاری مدد کریں گے. مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ جادوگر کے سامنے جنوں کی طرف سے یہ مطالبات رکھے جاتے ہیں، اور جادوگر اپنی دنیا کی خاطر اور اپنی ظاہری فائدے کی خاطر، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو یا پھر شہرت اور نام کی شکل میں ہو یا پھر یوں کہیے کسی سے انتقام کی شکل میں ہو، وہ اس قسم کی ساری حرکتیں کر گزرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کرنے کا، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں یہ سب کام کرنے کا اس کو. تو اس قسم کی حرکتیں کرنے کے بعد ہی وہ جادو کو انجام دے پاتا ہے. وہ یہ اثر انسان کے جسم پہ مرتب کر پاتا ہے. جنوں کی مدد اسے ملتی ہے، اس کی روشنی میں اس کو انجام دے پاتا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ناظرین کرام، جیسے میں نے بتایا کہ وہ بہت سی خواتین اور وہ بہت سے حضرات، وہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جنہوں نے ماضی میں کبھی اس قسم کے کسی معاملے سے تعلق رکھا ہو، وہ اس مسئلے کی خطرناکی کو جانے پہچانے. وہ دیکھیں کہ معاملہ کس حد تک نازک ہے. جادوگر جو جادو کرتے ہیں یہ بظاہر آپ کو اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا. بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ جادوگر نے کہا بکرا لا کے ذبح کرو، نہیں کروں گا. کچھ لوگوں کو معلوم تھا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم جانور نہیں ذبح کریں گے، نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو جادوگر نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں، میں ایک لیمو دوں گا، تم لیمو ہی کاٹ دو. وہ چاہتا کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ کوئی نذرانہ صحیح. آپ کو معلوم ہے، آپ 100 اونٹ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کریں، ایک مرغی کا چوزہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کریں، شرک بہرحال شرک ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان اس قسم کا شرک کر کے کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے اور کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے. مختصر یہ میرے ناظرین کہ جادوگر یہ جو کام ہے انسانوں کے جسم پہ اثر انداز ہونے کا معاملہ، یہ جادوگر نہیں کرتا ہے. یہ اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. وہ تو جنوں کی مدد سے یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم یہاں پر آج کے اپنے اس حلقے کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سلسلے کی مزید کچھ باتیں ہم لوگ اپنے اگلے حلقے کے اندر سنتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے شر و فساد سے اس پورے مسلم معاشرے کو پاک کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.